اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ہمارے امام بانی جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود و مہدی مسعود علیہ الصلاۃ والسلام کے ایمان افروز اور روح پرور ملفوظات۔ 5 جنوری 1899 بعد نماز صبح مولوی قطب الدین صاحب ساکن بدوملی نے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتفین مبارک کے درمیان جو مہر نبوت بتلائی جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ رسولی کی طرح تھی، اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ حضرت مسیح پاک علیہ السلام نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کے متعلق جو اعتراض کیا جاتا ہے، ہمارے خیال میں یہ بالکل غلط بات ہے، مگر میں یہ بات اپنے سچے جوش اور اخلاص سے کہتا ہوں کہ میرا ایمان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نشان نبوت کو رسولی وغیرہ الفاظ سے نسبت دینا ایک مومن اور سچے مسلمان کا کام نہیں۔ یہ گستاخی اور شوخی ہے جو کفر کی حد تک پہنچ جاتی ہے۔ ہم کو ایسے معاملات میں زیادہ تفتیش اور چھان بین کی ضرورت نہیں کہ وہ مہر نبوت کیا تھی اور کیسی تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نشانات اور واضح طور پر رکھے تھے، ان میں سے ایک مہر نبوت بھی تھی۔ اصل بات یہ ہے کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باوجود سے انبیاء علیہ السلام کو ایسی نسبت ہے جیسی کہ ہلال کو بدر سے ہوتی ہے۔ ہلال کا وجود ایک تاریکی میں ہوتا ہے، لیکن جب وہ اپنے کمال کو پہنچ کر بدر بن جاتا ہے تو وہ بدر اپنی پہلی حالت ہلال کا مثبت اور مصدق ہو جاتا ہے۔ پس یقیناً سمجھو کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے تو پہلے نبی اور ان کی نبوتوں کے پہلو مخفی رہتے۔ اب سوچو اور بتلاؤ کہ کیا موجودہ اناجیل سے انسان طریق توحید کا پتہ لگا سکتا ہے؟ کیسی حیران کر دینے والی بات ہے کہ خدا تعالیٰ کا نبی اس کی توحید کو قائم کرنے کے لیے آیا کرتا ہے یا اپنی خدائی منوانے۔ پس اب موجودہ انجیل نے یہی نہیں کہ طریق توحید کو گم کیا، بلکہ ساتھ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت اور نبوت کو اڑا دیا، اور جائے کہ وہ خدا یا ابن خدا بنتے، ان کو نبی کے درجے سے بھی گرا کر معاذ اللہ بہت برے درجے کا آدمی بنا دیا۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات نے آ کر ان کی تعلیم کو زندہ کیا اور خود مسیح کی اپنی ذات اور وجود کے لیے مسیحائی کی کہ اس کو مردوں سے نکال کر اس زندگی میں داخل کیا جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں اور رسولوں کو دی جاتی ہے۔ تعلیم وہی کامل ہو سکتی ہے جو انسانی قوا کی پوری مربی اور متکفل ہو، نہ یہ کہ ایک ہی پہلو پر واقع ہو۔ اور انجیل کی تعلیم کو دیکھو کہ وہ کیا کہتی ہے، اور اس کے بالمقابل قوا میں تعلیم کیا دیتی ہیں۔ انسانی قوا اور فطرت خدا تعالیٰ کی فعلی کتاب ہے، پس اس کی قولی کتاب جو کتاب اللہ کہلاتی ہے، یا اسے تعلیم الہی کہو، اس کی ساخت اور بناوٹ کے مخالف اور متضاد کیوں کر ہوگی؟ اسی طرح پر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے تو انبیاء سابقین کے اخلاق، ہدایات، معجزات اور قوت قدسیہ پر اعتراض ہوتے۔ اگر حضور نے آ کر ان سب کو پاک ٹھہرایا اس لیے آپ کی نبوت کے نشانات، مگر حضور نے آ کر ان سب کو پاک ٹھہرایا اس لیے کہ آپ کی نبوت کے نشانات سورج سے زیادہ روشن ہیں اور بے انتہا اور بے شمار ہیں۔ پس آپ کی نبوت یا نشانات نبوت پر اعتراض کرنا ایسے ہی ہے جیسے کہ دن چڑھا ہوا ہو اور کوئی احمق نابینا کہہ دے
کہ ابھی تو رات ہی ہے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ دوسرے مذاہب تاریکی میں ہی رہتے، اگر اب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے، ایمان تباہ ہو جاتا اور زمین لعنت اور عذاب الہی سے تباہ ہو جاتی۔ اسلام شمع کی طرح منور ہے جس نے دوسروں کو بھی تاریکی سے نکالا ہے۔ تورات کو پڑھو تو بہشت اور دوزخ کا پتہ ملنا ہی مشکل ہے، انجیل کو دیکھو تو توحید کا نشان نہیں ملتا۔ اب بتلاؤ کہ اس میں تو شک نہیں کہ یہ دونوں کتابیں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے تھیں اور ہیں، لیکن ان میں کون سی روشنی مل سکتی ہے؟ سچی روشنی اور حقیقی نور جو نجات کے لیے مطلوب ہے وہ اسلام ہی میں ہے۔ توحید کو دیکھو کہ جہاں سے قرآن کو کھولو وہ ایک شمشیر برہنہ نظر آتا ہے کہ شرک کی جڑ کاٹ رہا ہے۔ ایسے ہی نبوت کے تمام پہلو ایسے صاف اور روشن نظر آتے ہیں کہ ان سے بڑھ کر ممکن نہیں۔ ختم نبوت کو یوں سمجھ سکتے ہو کہ جہاں پر دلائل اور معرفت طبی طور پر ختم ہو جاتے ہیں، وہ وہی حد ہے جس کو ختم نبوت کے نام سے معصوم کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ملحدوں کی طرح نکتہ چینی کرنا بے ایمانوں کا کام ہے۔ ہر بات میں بینات ہوتے ہیں اور ان کا سمجھنا معرفت کاملہ اور نور بصر پر موقوف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے ایمان اور عرفان کی تکمیل ہوئی، دوسری قوموں کو روشنی پہنچی۔ کسی اور قوم کو روشن اور بین شریعت نہیں ملی، اگر ملتی تو کیا وہ عرب پر کچھ بھی اپنا اثر نہ ڈال سکتی؟ عرب سے وہ آفتاب نکلا کہ اس نے ہر قوم کو روشن کیا اور ہر بستی پر اپنا نور ڈالا۔ یہ قرآن کریم ہی کو فخر حاصل ہے کہ وہ توحید اور نبوت کے مسئلے میں کل دنیا کے مذاہب پر فتح یاب ہو سکتا ہے۔ یہ فخر کا مقام ہے کہ ایسی کتاب مسلمانوں کو ملی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن مجید کی عظمت شان اور جلالت مرتبت کا تذکرہ نہایت پرشوکت انداز میں کیا ہے۔ فرماتے ہیں، یا الہی تیرا فرقان ہے کہ ایک عالم ہے، جو ضروری تھا وہ سب اس میں مہیا نکلا۔ پہلے سمجھے تھے کہ موسیٰ کا عصا ہے فرقان، پھر جو سوچا تو ہر ایک لفظ مسیحا نکلا۔ پھر فرمایا، وہ روشنی جو پاتے ہیں ہم اس کتاب میں ہوگی نہیں کبھی وہ ہزار آفتاب میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔